اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اہل عرب کی ایک ایسی نافرمان قوم کے جنہوں نے غریبوں اور مسکینوں کا حق کھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا دردناک عذاب نازل فرمایا کہ جس کا وہ گمان بھی نہ رکھتے تھے، اور ان کا سب کچھ ان سے چھین لیا۔ پیارے ناظرین، یہ ایسی بدبخت قوم تھی جنہوں نے دنیاوی زینت کو اختیار کیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے غرور و تکبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے۔ اس قوم کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس وجہ سے کیا ہے تاکہ لوگ ان کے واقعے سے عبرت حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھک جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز آ جائیں۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصحاب سریم کون تھے اور یہ قوم کہاں پر آباد تھی اور یہ کون سا عجیب و غریب گناہ کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی پکڑ فرمائی اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم سے اپنی تمام تر نعمتوں کو چھین لیا اور اس قوم کا سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ اور اس قوم پر نازل ہونے والا عجیب و غریب عذاب کون سا تھا؟ پیارے ناظرین، اس ایمان افروز اور عبرتناک واقعے کو سننے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، یہ ایک ایسی قوم کا واقعہ ہے کہ جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اصحاب سریم قوم کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ القلم میں فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے: اس دنیا کے بڑے فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ مال و دولت کی کثرت ہے۔ مال و دولت کی کثرت نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو کافر و مرتد بنا دیا اور مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے بہت سارے لوگ اور بادشاہ تکبر کے اندر مبتلا ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقابلہ کرتے ہوئے خود خدا بن بیٹھے اور بلا آخر اسی مال کے فن کے نام و نشان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ پیارے ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لیے فتنہ یہ آزمائش مال ہے، اور قرآن پاک کے اندر مذکور قوم اصحاب سریم کو بھی یہی فتنہ لے ڈوبا۔ پیارے ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ اصحاب سریم اہل عرب کی ایک قوم تھی جو کہ یمن کی ایک بستی کے اندر آباد تھی۔ یہ قوم ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اہل عرب کے اندر آباد ہوئی، اور اس قوم کا زمانہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درمیانی زمانہ ہے۔ اس قوم کا ایک بوڑھا شخص تھا جو کہ بہت زیادہ پرہیزگار اور مالدار تھا۔ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے پناہ نعمتوں سے نوازا تھا اور اس کے بہت سارے باغات تھے۔ یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار اور غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرنے والا انسان تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ مال و دولت اور بہت زیادہ باغات سے نوازا تھا، جن باغات میں بے شمار پھل اور اناج لگا کرتے تھے۔ اس شخص کے 4 یا 5 بیٹے تھے۔ اس شخص کا معمول یہ تھا کہ جب بھی اس کے باغات کے اندر پھل پک کر تیار ہو جاتا تو یہ اپنے باغات کے پھلوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا۔ ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں غریبوں اور مساکین پر خرچ کرتا اور دوسرا حصہ اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا اور تیسرا حصہ اپنے باغات کی فصل کو تیار کرنے کے لیے خرچ کرتا۔ اس طرح یہ شخص غریبوں اور مساکین کا بہت بڑا سہارا تھا۔ اس کے دور میں کوئی بھی شخص بھوکا نہیں سوتا تھا، بلکہ اس کے دروازے پر آنے والے ہر ایک شخص کی جھولی کو بھر دیا جاتا۔ اس شخص کی سخاوت کی وجہ سے غریب اور مساکین لوگ بہت زیادہ خوش تھے اور اس کے لیے بے پناہ دعائیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس شخص کا یہ عمل بہت زیادہ مقبول اور پسندیدہ تھا، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول رکھے تھے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے
اس وعدے کا وقت آ گیا کہ جو وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک روح سے کیا ہے، چنانچہ ایک دن یہ شخص شدید بیمار پڑ گیا اور اسی بیماری کی حالت میں اس شخص کا انتقال ہو گیا، اور اس شخص کی وفات کے بعد تمام تر غریب اور مساکین لوگ بہت زیادہ غمگین ہوئے، کیونکہ اس دنیا سے ان کا ایک بہت بڑا سہارا چلا گیا تھا۔ ان کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں نے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا اور اس کو قبرستان کے اندر دفن کر کے واپس گھر لوٹ آئے۔ چنانچہ گھر واپس آنے کے بعد اس کے بیٹے اپنے باپ کی جدائی کے اندر زاروں کی طرح رونے لگے اور اپنے غم کا اظہار کرنے لگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے باپ کی وفات کے بعد ان پر اپنی نعمتوں کو مزید بڑھا دیا اور ان کے باغات پہلے سے کئی زیادہ بڑھ گئے اور ان کے پھلوں اور اناج کے اندر بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ ایک دن یہ تمام بھائی جمع ہوئے اور اپنے تمام تر باغات کو دیکھنے کے لیے اپنے باغات کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب یہ اپنے باغات میں پہنچے تو یہ منظر دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے کہ ان کے باغات پہلے سے کہیں زیادہ پھلوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو جو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ساتھ ہی ان کے دلوں میں لالچ بھوت سوار ہو گیا، اور یہ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہمارا باپ بوڑھا اور کم عقل انسان تھا، اس کو کچھ سمجھ نہ تھی، ایسے ہی وہ غریبوں اور مسکینوں پر ہمارا اتنا مال خرچ کر دیا کرتا تھا۔ اب ہم لوگ کسی بھی غریب اور مسکین انسان پر اپنا مال خرچ نہیں کریں گے اور اپنے مال کو ضائع نہیں کریں گے۔ اس وقت ان کا یہ ایک بھائی بولا کہ جو کہ اپنے باپ کی اس عمل کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا، اس نے اپنے بھائیوں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم لوگ اپنے باپ کو برا نہ کہو بلکہ اپنے باپ کے طریقے پر چلو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نعمتوں کے اندر مزید اضافہ فرمائے گا۔ لیکن یہ بدبخت لوگ مال و دولت کی حرص کے اندر مبتلا ہو چکے تھے، چنانچہ ان لوگوں نے یہ عہد کر لیا کہ اپنے مال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا نہیں کریں گے اور غریبوں اور مسکینوں پر اپنے مال کو خرچ نہیں کریں گے۔ اس طرح یہ لوگ اپنے اس بھائی کا مذاق اڑانے لگے اور غرور و تکبر جیسے غلاظت کے اندر مبتلا ہو گئے۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو حقیر سمجھنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہمارا باپ تو مر گیا، اب ہم اس کے جیسا کوئی کام نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے اور اپنے مال سے کسی کو کچھ نہ دیں گے۔ اس طرح جب یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کی بجائے غرور و تکبر کے اندر مبتلا ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو حقیر سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتب ہو گئے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ عمل بالکل بھی پسند نہ آیا۔ اس طرح یہ لوگ اپنے باغات کو دیکھنے کے بعد اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹ گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کل صبح ہم اپنے باغات کے تمام تر پھلوں کو اتار لیں گے، اس میں سے کسی غریب اور مسکین کو حصہ نہیں دیں گے۔ جب ان لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہم کل اپنے باغات سے پھلوں کو اتار لیں گے، لیکن اس کے ساتھ ان لوگوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اس طرح ان لوگوں نے اپنے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے متصل نہیں کیا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو یہ لوگ اپنے گھروں سے خوشی خوشی باہر آئے اور تمام بھائی مل کر اپنے باغات کی طرف روانہ ہوئے تاکہ ہم اپنے باغات سے پھلوں کو اتار سکیں، لیکن چونکہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے منکر ہو چکے تھے اور غرور و تکبر جیسی غلاظت کے اندر مبتلا ہو چکے تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے باغات میں پہنچنے سے پہلے ان کے ساتھ جو کیا ان کا یہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح ہوتے ہی ان کے باغات پر اپنا دردناک عذاب مسلط کر دیا اور ان کے تمام تر باغات کو جلا کر راکھ کر دیا جیسے کالی رات ہو، اور ان کے پھل اور اناج ہر چیز راکھ بن چکی تھی۔ چنانچہ جب یہ لوگ اپنے باغات کے اندر پہنچے تو یہ منظر دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہمارے باغات کہاں پر گئے، یہاں تو ہر چیز راکھ بن چکی ہے۔ اس وقت یہ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کہیں ہم لوگ راستہ تو نہیں بھول گئے۔ اس وقت ان کا وہ بھائی بولا جو اپنے باپ کے عمل کو پسند کرتا تھا اور جو ان کو سمجھایا کرتا تھا، اور وہ ان سے کہنے لگا تمہارا غرور اور تکبر اور مال و دولت کا حرص
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا تم لوگوں کو لے ڈوبا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کے باغات پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور تم لوگوں نے اپنی نعمتوں کو چھین لیا اور تم لوگوں سے اپنی نعمتوں کو چھین لیا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانوں اور ظالموں کے ساتھ ایسے ہی کیا کرتا ہے۔ چنانچہ اس وقت یہ لوگ زاروں کی طرح رونے لگے اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہنے لگا کہ تمہارے کہنے کی وجہ سے یہ ہوا، تم نے یہ ہمارے دلوں کے اندر مال و دولت کی حرص اور محبت کو پیدا کیا۔ جبکہ دوسرا بھائی اپنے اس بھائی سے کہنے لگا کہ تمہاری وجہ سے ہم پر یہ عذاب نازل ہوا، تم نے ہی کہا تھا کہ غریبوں پر مال خرچ کرنے کی وجہ سے ہمارا مال ختم ہو جائے گا، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے ہماری نعمتوں کو چھین لیا۔ اس طرح یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم لوگ اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، اور زاروں کی طرح روتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافیاں مانگنے لگے۔ لیکن اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ پیارے ناظرین، اس طرح مال و دولت کی کثرت اور مال و دولت کا فتنہ ان لوگوں کو لے ڈوبا، اور یہ لوگ مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے مسکین اور یتیم لوگوں کو حقیر سمجھنے لگے اور غرور و تکبر کے اندر مبتلا ہو گئے۔ بے شک غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے نزدیک محبوب ترین اور پسندیدہ عمل ہے۔ جو لوگ اپنے مال و دولت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور ان کو مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور یہ لوگ دنیا کے اندر بھی سکون کی زندگی گزارتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو چین اور قرار عطا فرمائے گا۔ اور جو لوگ دنیا کے مال و دولت کی ہوس کے اندر مبتلا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو توڑتے ہیں اور غریبوں اور یتیموں پر اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے، تو یہی مال ان کی جان کا وبال بن جاتا ہے۔ ایسے لوگ دنیا کے اندر بھی بے قراری، بے چینی اور ذلت کی زندگی گزارتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کے مال کو ان کے گلے کا توق بنائے گا اور لوگوں کو دردناک عذاب دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی فرما بردار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی راہ کے اندر دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لرننگ آف اسلام سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔